ہماری گفتگو، ہمارے انداز، ہمارے دیکھنے، ہمارے سمجھنے میں طنز ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، مزاح ہوتا ہے، اور مزاح اس کی ذات کے متعلق ہوتا ہے۔ اب جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، تو ہم اسے کو یہ کہیں گے تم روزہ نہیں رکھتے، تو یہ ایک تنقید ہے۔ حالانکہ ہمارا جملہ یہ ہونا چاہیے تمہیں روزہ رکھنا چاہیے، یہ ایک تعمیری گفتگو ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کے درمیان یا پھر انہی کے سامنے کہتے ہیں یار تم تو سحری نہیں کرتے، تو یہ ایک طنز ہے، ایک تنقید ہے۔ جبکہ آپ کی گفتگو یہ ہونی چاہیے آپ سحری کرا کریں، اس میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ یہ ایک تعمیری گفتگو ہے جو سننے والے کو بھی پسند آتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں، ہم سے کوئی بات کرتا ہے، تو ہم کچھ ایسی چیز سننے کو چاہتے ہیں جو تھرڈ پارٹی کی برائی ہو، یا کچھ ایسا ہو جس میں ہمیں محسوس ہو کہ یار کسی کے خلاف بات کی جا رہی ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی شوز کے اندر بھی جب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہماری روح اس طرح کی ہو چکی ہے کہ ہمیں لوگوں کی برائیاں سننا اچھا لگتا ہے، ہمیں لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنا اچھا لگتا ہے، ہمیں لوگوں کے اوپر تنقید کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں لوگوں پہ طنز کرنا اچھا لگتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کا مزہ بنانا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ اب ہماری طبیعت ہو گئی ہے۔ باقی اگر ہم نارمل گفتگو کریں تو لوگ کیا بولتے ہیں، یار آپ تو بڑی پھیکی پھیکی باتیں کر رہے ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں ہونے سے ہماری جو ایک صلاحیت تھی بات کرنے کی یا کام کرنے کی، وہ تعمیری نہیں رہی بلکہ تنقیدی ہو چکی ہے۔ جبکہ آپ جب تعمیری گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو کے بعد آپ کا عمل ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بات کے دوران یا بات کے بعد ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں کل روزہ رکھوں گا یا میں روزہ رکھتا ہوں، تو یہ وہ گفتگو ہے کہ اس کے اوپر میرا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہی گفتگو تنقیدی ہو جائے، فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، جب یہ میں گفتگو کر چکا تو ہو سکتا ہے یہ ساری گفتگو کے اندر میرا بھی کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہو جائے۔ کیوں؟ میری گفتگو ایسی تھی نا۔ جب میری گفتگو ایسی ہوئی کہ وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی یہ نہ کروں۔ اگر میری گفتگو یہ ہو، ہمارے محلے والے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے لوگوں کو افطاری کرواتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ خوب خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جب میں یہ گفتگو کرتے کرتے میرے اندر یہ عمل ہونا شروع ہو جائے کہ یہ لوگ کام کرتے ہیں تو میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں۔ تو یاد رکھیں، آپ کی گفتگو آپ کے عمل کو تبدیل کر دیتی ہے۔ جو آپ گفتگو کرتے ہیں، جیسا آپ بولتے ہیں، آپ ویسا ہو جاتے ہیں۔ ہم رمضان المبارک کے اندر یا غیر رمضان میں بھی جنرل بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جب بھی اپنی گفتگو کریں، بات کریں، کوشش کریں نہ اس میں تنقید ہو، نہ اس میں طنز ہو، نہ اس میں کسی کے لیے مزاح ہو، کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ ہمیشہ جب آپ تعمیری بات کرتے ہیں تو آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، سوچ بنتی ہے تعمیری، کریٹیو مائنڈ ہوتا ہے آپ کا۔ جیسے ہم یہاں کئی سالوں سے بات کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مہنگائی ہو جاتی ہے، چیزوں کا دام بڑھ جاتا ہے، لوگ پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ہر سال رمضان کے اندر کوئی چینج آ جاتا ہے؟ کیا قیمتیں کم ہو جاتی ہیں؟ نہیں آتا نا۔ اس کی وجہ شاید ہماری گفتگو ہو، شاید ہماری باتیں ہوں۔ اگر ہماری باتیں اس طرح کی ہو جائیں، اس سال رمضان کے اندر بہت سارے لوگ فری اسٹال لگائیں گے، اس سال رمضان کے اندر بہت ساری کمپنیز بیس ریٹ کے اوپر چیزیں بیچیں گی، اس سال رمضان المبارک کے اندر بہت ساری کمپنیز ڈسکاؤنٹ دیں گی، اب ہماری گفتگو تعمیری ہو گئی۔ جیسی جیسی اپنی گفتگو کریں گے معاشرے کے اندر، وہی چیز ڈیولپ ہوگی سوسائٹی کے اندر۔ باہر بیرونی دنیا کے اندر ہمیشہ اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ مائنڈ دیں۔ یعنی ایک مشہور قول ہے کہ آپ آگے کی بات کریں گے تو آپ آگے نکل جائیں گے، آپ پیچھے کی بات کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔